نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. نور اسلام، پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 2 ربیع الاول سن 1443 ہجری بمطابق 8 اکتوبر 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، محترم ندیم انصاری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق آج بھی پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف آئیں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور 44874299. آپ ان دونوں نمبروں میں سے کسی ایک پر ابھی اسی وقت رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں. اور ہمارا اب تک کا معمول تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ آتی ہے تو اس وقت کال شروع ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ کال آ گئی ہے. پہلی کال ریسیو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک. بارک اللہ فیکم. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالستار میرا نام ہے. میں بہت کوشش کیا ہے، بہت کوشش کیا. آج تمہارا نمبر اچھا سے مل گیا میرے کو. الحمدللہ الحمدللہ. جی ٹھیک ٹھاک ہے جی، اللہ کرم. تو صاحب بھائی کیا سوال کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے، تو اب دیکھو کسی سالی کا بیٹی، اس کا شادی کرنا کا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ سالی کی بیٹی سے شادی کرنا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں یہ پوچھنا ہے، اس کو جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اچھی بات ہے. ایک آدمی بولا جائز ہے، کوئی بولتا ہے نہیں جائز ہے. ابھی لبڑا میں ایک آدمی نے بولا ایسا پوچھ رہے. میرا نمبر پکڑے گا، پوچھے گا. ہاں انشاءاللہ بالکل خیر. اور کوئی سوال ہے ہمارے؟ نہیں، بس وہی سوال ہے. بس مہربانی. اوکے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل ابھی بتائیں گے انشاءاللہ مولانا. اور بہت شکریہ آپ کا بھائی. اور مزید کال بھی ہم لینا چاہیں گے اسی وقت، تاکہ ایک ساتھ کچھ کال جمع ہو جائے، کچھ سوالات جمع ہو جائے تو اس سوالات کے جوابات دیتے ہوئے پھر آسانی رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ جی میرا نام محمد عثمان ہے. جی عثمان بھائی. جی میرا ایک سوال ہے جی. جیسا میں نے یہاں سے انڈیا میں ایک گاڑی لی تھی، جو میری سسٹر اس کی اونر تھی. جی تو ابھی وہ 2 سال ہو گئے میری گاڑی کو. جی وہ گاڑی میں ابھی بیچنا چاہ رہا ہوں. کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ گاڑی لی تھی میں نے ایک فائنینس پہ. جی وہ قسطوں پہ لی تھی، اب 2 سال ہو گئے ہیں. قسطیں پوری ہو گئی ہیں یا نہیں؟ جی وہ ابھی شاید 3 یا قسطیں 4 باقی. جہاں سے میٹر یہ تھا، میری سسٹر جو ہیں وہ ان کے جو سسر تھے حاجی صاحب، ان نے مطلب 3 لڑکے تھے، تو تینوں کا مطلب جو پراپرٹی تھی حصہ دیا تھا ان کو. پلس بہو جو تھی تینوں کو الگ پیسے دیے تھے. شاید 1 یا 1.5 لاکھ کے آس پاس میں تھے. تینوں بہوؤں کو دیے تھے 1.5 لاکھ. اوکے. تو وہی میری سسٹر نے اور مجھے مطلب مل کے میں نے گاڑی لی تھی ایک. ابھی وہ گاڑی فری ہو گئی، شاید 3 یا 4 قسط باقی ہیں. تو سسٹر بول رہی کہ گاڑی بیچ دو، کیونکہ وہ جو ہسبینڈ صاحب ہیں وہ دوسرا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی لیے میں سوچ رہا ہوں گاڑی بیچ دوں، پھر وہی پیسہ میں انہی کو دینا چاہ رہا ہوں، ان کے ہسبینڈ کو. اچھا جی. تو یہ دراصل وہ لکڑی کا کام کرتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ مطلب پیسے آپ مجھے دو، میں مہینے کے بچت دوں گا آپ کو، جیسے 15,000 یا 20,000، یا جیسے 50 کا پارٹنر بنا لو. جیسے کوئی سامان ہم نے لی 1 لاکھ کی، اس کو بیچا
جو منافع ہوا اس سے 50-50 کریں گے. تو ایک چیز تو جیسے ہم اگر یہاں سے کریں گے تو انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ منافع ہی نہیں ہوا یا مطلب پاکٹ لاسٹ ہو گیا, گھاٹا ہو گیا. اوکے, تو کیا کریں اسے, مطلب نہیں اب یہ تو پھر آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا نا ان پہ کہ جو وہ کہیں گے کہ فائدہ ہوا ہے یا گھاٹا ہوا ہے. اگر اس طرح قابل اعتبار آدمی نہیں ہے تو پھر آپ ان کے جاتے ہیں کہ رشتہ داری کو چھوڑیں. اگر کوئی رشتہ دار بھی ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی چاہیے نا. نہیں جھوٹ بولنے نہیں, تو یہی انہوں نے مطلب یہ دونوں آفر دیے کہ جیسا آپ چاہو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے 2 لاکھ آپ ہمیں اچھا, دیں. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں آفرز میں سے کون سی آفر بہتر رہے گی, یہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کون سی جائز رہے گی؟ جی یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا مطلب بہتر ہے جو گناہوں میں مبتلا نہ ہو. جیسے بول رہے ہیں 2 لاکھ ہمیں دے دیجیے, ہم کام کرتے ہیں, ہم مہینے کے بچت کے آپ کو دے دیں گے, جیسے 15,000 یا 20,000 روپے مہینے کے, یا جیسے شیئر مارکیٹ سے ہم کوئی سامان خرید. اب اس میں ڈیٹیل نہ بتائیے, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سوال واضح ہو گیا کہ آپ ان کو پیسہ دینا چاہتے ہیں, وہ آپ کو اس کے جواب میں یا تو لمسم اماؤنٹ جو آپ طے کریں گے وہ آپ کو ہر مہینے ملتی رہے گی اور یہ حرام ہے, اور اگر یہ نہیں تو پھر جو جتنا ان کو فائدہ ہوگا اس میں آپ کا پرسنٹیج ہوگا 50-50 اگر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی مولانا تفصیل سے جواب دے دیں گے. بھائی بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لے لیتے ہیں اگر آ جائے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, میرا نام سید ہدایت اللہ ہے. جی ہدایت بھائی, ہمارے ساڑو کا انتقال ہو گیا ہے. اب ان کے بھائی جو ہمارے دوسرے ساڑو آتے ہیں ان کے ساری زندگی بیٹھ کے کھائے کرے. اب مرنے کے بعد ان کے بھائی بولتے ہیں تم ان سے گوشہ کرنا, ان سے گوشہ کرنا بولتے. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں مر گئے, ان کے 3 دن ہوا ہے, تو انہوں کس سے گوشہ کرنا ہے اور کتنے دن عدت پہ کاٹنا ہے اور کس کس کے سامنے آنا نہیں آنا, وہ ایک سوال بس. اچھی بات ہے. اب ساری زندگی دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے دستر پہ دوسرے ساڑوں کے ساتھ میں انہوں بھی. اب ان کے بھائی بولتے مرنے کے بعد میں ہاں تم ان سے گوشہ کرو, ان سے گوشہ کرو بولتے. یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ ساری زندگی تو پردہ نہیں کرے, برخا نہیں کرے. اچھی بات ہے. یہ سوال ہے میرا. جی مولانا, اس میں کوئی الجھن تو نہیں ہے سوال میں, کیونکہ اصطلاحات آپ کے علاقے کی ہیں. بہت شکریہ بھائی ہمارے ہدایت اللہ صاحب, انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. بہت شکریہ. فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں اگر آ جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام قاسم ہے سر. قاسم بھائی تاخیر کر دیا آپ نے جواب میں, ہم تو کال کاٹنے والے تھے. جی جلدی آپ بتا دیجیے کہ نام کے بعد سوال کیا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب ہم تشہد جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم جب شہادت کی انگلی جب اٹھاتے ہیں تو صحیح اس کا بارے میں جانا تھا کہ انگلی اٹھانے کے لیے صحیح وقت مطلب ایک ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس وقت اٹھانی چاہیے, یا کچھ لوگ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, اس ٹائم پہ اٹھانی چاہیے. اچھی بات ہے. یہ ایک سوال. اور دوسرا سوال سر سجدہ سہو کے بارے میں. اس میں بھی مجھے 2 ڈفرینٹ رائے ہیں. مطلب پاکستان میں ایک مولانا سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سجدہ سہو ادا کرنا ہو تو ہم تشہد جب اپنا مکمل پڑھ لیتے ہیں تو ایک طرف کو سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ سے تشہد اور اگر درود ابراہیم مکمل کر کے تو پھر آپ 2 طرف سلام پھیر لیں. یہ طریقہ بہتر ہے. تو یہاں پہ مجھے مطلب کچھ لوگوں کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ وہ مکمل آپ پڑھیں مطلب تشہد درود ابراہیمی, اس کے بعد ایک سائڈ کو سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے تو پھر دوبارہ سلام. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بس یہ 2 سوال آ رہے ہیں. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ قاسم صاحب آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ. جی مولانا, اب ہم سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور عبدالستار صاحب کا سوال شادی سے متعلق کہ سالی کی بیٹی سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے بھائی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ النساء کے آغاز میں جو واضح فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ,
کہ جو لڑکی تم کو پسند آئے اس کے ساتھ تم نکاح کر لو. ایک تو صاف اجازت تھی. اس کے بعد پھر سورۃ النساء ہی میں آیات 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگا دی کہ ہر لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں کچھ استثناء ہے. یعنی کچھ خواتین ایسی ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جیسے ماں، بہن، بیٹی وغیرہ. تو اسی سلسلے کی اس فہرست کے اندر ایک نام یہ بھی آتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. یعنی ایک بہن نکاح میں ہے تو اس کے بعد اسی حالت میں ایک اور بہن کے ساتھ نکاح کرے، یہ حرام ہے، جائز نہیں. اسی آیت کی تفسیر کی بنیاد پر ایک حدیث ملتی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ جب اس کے پاس ایک خاتون ہے تو اس خاتون کی موجودگی میں جو ہے جو اس کی بھانجی یا بھتیجی یا پھوپھی یا خالہ اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صاحب بھائی کہ موصوف جو کہہ رہے ہیں کہ سالی کی بیٹی، تو سالی کی بیٹی جو ہے وہ موصوف کے لیے جو ہے موصوف کی بیوی کے لیے بھانجی ہو جاتی ہے، جو کہ وہ خالہ کہہ کر بلائے گی. تو مطلب یہ ہوا کہ خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو جو خاتون موصوف کی زوجیت میں ہے، جو بیوی ہے، اگر وہ فوت ہو جاتی ہے مثال کے طور پر، یا اس سے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے. فوت ہونے کے بعد تو امکان ہے، لیکن طلاق کے بعد جب طلاق ہوئی تو کوئی بھی بھانجی جس شخص نے جو ہے خالہ کو طلاق دی ہو اس کے ساتھ نکاح کرے تیار نہیں ہوتی. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو شرعی حکم ہے اس کی روشنی میں بتانا یہ ہے کہ جب تک ایک خاتون موجود ہو اس کی زندگی میں جو ہے اس کی بھانجی کے ساتھ نکاح کرے ایک شخص، دونوں یعنی خواتین ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں رہے، یہ جائز نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور محمد عثمان صاحب کا سوال کہ انہوں نے گاڑی قسطوں پر خریدی اور اب اس کی قسطیں بس آخری مرحلے میں ہیں، 3-4 رہ گئی ہیں، اسے بیچ کر وہ کسی کاروبار میں اپنے کسی عزیز کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی طرف سے، ان کے عزیز کی طرف سے آفر یہ ہے کہ یا تو ہم آپ کو، اگر آپ ہمیں 2 لاکھ دیتے ہیں تو ہم آپ کو منتھلی اتنے پیسے دیں گے، اور یا پھر جتنا فائدہ ہو اس میں ہم آپ شریک ہو جائیں گے پرسنٹیج کے حساب سے. تو وہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا نہیں. جس صاحب اس بارے میں ہم یہ بات بتانا چاہیں گے کہ بے شک جو ہے مال کو بڑھایا جائے، مال میں اضافہ کیا جائے. دین اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ اگر مال رکھا جائے تو آدمی جو ہے اگر بیٹھ کر کھاتا رہے تو مال ختم ہو جائے گا، اور اگر اس میں اضافہ نہ کیا جائے تو پھر زکوٰۃ ادا کرتا رہے تب بھی مال ختم ہو سکتا ہے. اسی لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم جو ہے مال کو بڑھائیں تاکہ آپ زکوٰۃ بھی دیتے رہیں، اور اپنے اخراجات، بال بچوں کے اخراجات اور مسلمانوں کی مدد، دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیسہ خرچ کرنا، یہ سب فائدے کے کام آپ کر سکتے ہیں اور عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں. اسی لیے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جو جائز حلال طریقے ہیں ان کو اپنائیں. اب ان میں سے صاحب بھائی موصوف کے جو قرابت دار ہیں ان کی طرف سے 2 آفرز جو آئی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آفر جو ہے کہ موصوف جو ہے مخصوص رقم دے دیں گے، اس کے بعد جو ہے ان کے جو پارٹنر جو بنیں گے وہ جو ہے ایک محدود رقم جو ہے وہ موصوف کو جو ہے وہ دیتے رہیں گے. اس میں چونکہ رقم متعین کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رقم کا متعین کرنا یہ جو ہے سود کے طور پہ شمار ہوتا ہے، اسی لیے طریقہ نہ اپنایا جائے. اور جہاں تک دوسری بات ہے صاحب بھائی کہ جو یعنی پروفٹ اینڈ لاس کے اندر یعنی منافع اور نقصان دونوں کے اندر جو ہے اگر موصوف اور موصوف کے جو پارٹنر ہیں وہ دونوں برابر شریک ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام میں تجارت میں پیسہ وہ لگائیں گے تو اس کے اندر اسے مزاربت کا نام دیا جائے گا کہ موصوف اپنا پیسہ لگائیں گے، موصوف کے جو رشتہ دار ہیں بہنوی یا جو بھی ہیں تو وہ جو ہے محنت کریں گے اور دونوں کے آپس میں رضامندی ہوگی کہ کتنے پرسنٹیج کے اوپر دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے، یا تو 50-50 یا 60-40 مثلا. تو اسی بنیاد پہ جو ہے آپس میں رضامندی ہو، آپس میں اگریمنٹ ہو، پھر اس کے بعد جو معاہدہ ہوا اسی کے مطابق آپس میں جو رقم تقسیم کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو صاحب بھائی یہ تو یعنی 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ عام طور پہ یعنی جیسا کہ موصوف کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ جواب آ رہا ہے کہ خسارہ اور لاس ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس بزنس کو، اس تجارت کو چھوڑیں. آپ کا پیسہ اگر ہمیشہ لاس میں جاتا رہے تو پھر آپ کا پیسہ محدود ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا، اس میں جو ہے اضافہ نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے
مارکیٹ میں اسٹڈی کیجیے، آپ لوگوں سے مشورہ کیجیے، اور جو بزنس آپ کرنا چاہتے اس میں استخارہ کریں. اس کے بعد مشورے کے بعد ایسی تجارت میں آپ قدم رکھیں، ایسی تجارت کا آغاز کریں جس میں جو ہے جو حلال بھی ہو اور اس میں اضافہ بھی ہو. اور جو رشتہ دار صاحب موصوف کے رشتہ دار تجارت جو کرنا چاہتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے کہ آپ تجارت کون سی کرنا چاہتے ہیں، کیا اس میں کہیں منشیات تو نہیں، کہیں شراب تو نہیں، بتوں کو بیچنا کرنا ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. تو ان چیزوں سے اگر محفوظ ہے تجارت تو پھر اس میں آپ اس کا آغاز کریں، اس میں آپ شرکت کریں، ورنہ اسی تجارت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اس میں سے بھائی موصوف جو کہتے ہیں کہ گاڑی کو بیچ دیا انہوں نے، اس کے بجائے بہتر یہی ہوتا، میرا اندازہ ہے کہ جیسے ابھی رقم فکس کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر موصوف گاڑی لیتے اور اس کے بعد گاڑی کسی کے حوالے کرتے اور موصوف اس گاڑی کے مالک رہتے اور جس کے حوالے کرتے ان سے یہ کہتے کہ بھی گاڑی آپ کے حوالے ہے، اب اس کے بعد آپ کسی اور کو کرائے پہ دیں گے، آپ چلائیں گے، آپ ڈرائیونگ کریں گے، نگرانی کریں گے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس گاڑی کا کرایہ ماہانہ میرے لیے فکس اتنا آنا چاہیے. تو اس طرح فکس کرنے میں کوئی حرج نہیں. جیسے مکان کا کرایہ فکس ہوتا ہے، گاڑی کا کرایہ فکس ہوتا ہے، آٹو رکشہ کا کرایہ فکس ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے صاحب بھی کہ آدمی محنت کرے گا، ورنہ اگر آپ اس میں متعین یعنی فکس نہ کریں گے تو گھر جائے گا، سو جائے گا، صبح کہے گا کہ بھئی ہم کو کوئی کسٹمر نہیں ملا، بزنس نہیں ہوا. تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، جیسے میری سمجھ میں بات آ رہی ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر، بہت اچھی تجویز مولانا. اب اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وسیم تو بسم بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. بارک اللہ فیکم وسیم بھائی. الحمدللہ. میرا ایک سوال ہے. ضرور. اگر ایک شخص ہے، ایک دوست ہے میرا، جی، اس سے میں بات کرتا ہوں کسی تیسرے شخص کے بارے میں جس کی مارکیٹ میں یا کسی بھی حوالے سے کہ بھی اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اس سے میں کہتا ہوں کہ وہ شخص سے محتاط رہو، اس نے یہ کام کیے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی ایسا، اس نے فلاں بھی ایسا کام کیا تھا، تو کچھ اس کو آگاہ کر دیتا ہوں اس کی برائیوں کے، یعنی جو اس نے غلط کام کیے. تو کیا یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا یا کس؟ بس یہ ایک سوال تھا، تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی کیونکہ کسی کو محتاط کر رہا ہوں اس کے بارے میں، اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا کے کہ اس طرح کر کے یہ، تو یہ کیا غیبت کے زمرے میں آئے گا یا کیا؟ اچھا، اس میں تھوڑی سی وضاحت اور چاہیے ہوگی. جس فرد کو آپ آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ محتاط رہے، کیا وہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا وہ ان کے ہاں شادی کرنا چاہتے ہیں یا ایسی کوئی یعنی کوئی ڈیل ہو رہی ہے ان کے درمیان کہ آپ ان کو متنبع کر رہے ہیں، یا بس ویسے آپ نے کہا کہ جو فلاں چونکہ بہت ہے تو آپ اس کے بارے میں معلومات انہیں پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، اس سے کسی نہ کسی طرح سے انٹریکشن ہے اس کے ساتھ. اوکے جی، انشاءاللہ. ہاں جی، انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا بھائی. وسیم بھائی بہت شکریہ آپ کا. اگر ابھی کوئی اور کال بھی آ جائے ساتھ میں تو ہم اسے بھی ویلکم کہیں گے. اور مولانا فوری طور پہ تو کال نہیں ہے، پھر ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سید ہدایت اللہ صاحب کا سوال کہ ساڑھو کا کال آ گئی ہے تو جواب لے لیتے ہیں، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام زکریا ہے. جی زکریا بھائی. جی میرے دو سوال ہیں. ضرور. جی ایک پہلا سوال ہے قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، مطلب یہ کب اور کس لیے نازل ہوئی؟ صحیح ہے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے بھائی کے. جی اچھا، مجھے اس کا مطلب بتا دیجیے کہ کس لیے اور کیوں نازل ہوئی. صحیح ہے. اوکے. دوسرا سوال دوسرا سوال یہ کہ ایمان و صفائی نصف ایمان ہے، کیا یہ حدیث ہے یا کوئی ایسی وضاحت لوگوں نے بات کی ہوئی ہے؟ اچھی بات. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا ذکر ہے بھائی. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. اوکے، شکریہ بہت. فی امان اللہ جی. اور اگر کوئی اور کال ہو تو ہم اسے بھی اس وقت لے سکتے ہیں، لیکن وقفہ زیادہ آئی تو پھر نہیں. تو مولانا پھر آپ سید ہدایت اللہ صاحب کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. ان کا جو ساڑھو کے انتقال کے بعد پردے کا مسئلہ ان کے ہاں اٹھا ہوا، تو اس کو کس طرح حل کریں گے؟ جی صاحب بھائی، اس کا جواب جو ہے بالکل آسان ہے. اس کے بارے میں جو ہم نکات پیش کر سکتے ہیں، پہلی بات یہ ہے، اس کی دلیل جو ہے قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10.
تو جو بیوہ ہوتی ہے خاتون، اس کی عدت کی مدت جو ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بتایا گیا کہ 4 ماہ 10 دن، یہ جو قمری مہینے ہوتے عربی کے مہینے، کیونکہ انگریزی مہینے جو ہوتے ہیں ان کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید 2-3 دن زیادہ ہو جائیں، تو جو عربی کے مہینے ہوتے ہیں قمری مہینے، اس کے لحاظ سے 4 ماہ 10 دن کی عدت جو ہوتی ہے، یہ عدت گزارنا جو ہے بیوہ خاتون کے لیے یہ حکم فرض ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، کوئی بھی خاتون جو ہے کھانا پینا اور جو روزمرہ زندگی کے تمام کام وہ کر سکتی ہے، اور اگر کسی کی ڈیوٹی ہے اور حلال کمائی کے لیے وہی اس کا ذریعہ ہے، وہ کام بھی وہ کر سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے وہ شوہر کی زندگی میں پردہ کرتی تھی اور شریعت جن جن لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے، تو ان سے پردہ صرف شوہر کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ شوہر دنیا سے جانے کے بعد بھی پردہ کرے گی۔ اور جہاں تک یعنی موصوف کو تکلیف یہ ہے کہ اس خاتون کے جو یعنی جیٹھ یا دیور جو کہ اس پر پابندی لگا رہے ہیں، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ زندگی بھر تو انہوں نے سہارا نہیں دیا، اب آ کر جو ہے اس پر پابندیاں لگا رہے ہیں، تو ان کے کہے بغیر ہی خاتون پابندی کریں۔ اور جو حضرات پہلے مداخلت نہیں کرتے تھے، ان کے مداخلت کے بغیر خاتون اگر پابندی کرتی ہے تو اس میں خاتون کا فائدہ ہے، خاتون کا ثواب ہے، خاتون خود اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتی ہے۔ اور جو حضرات پہلے اس میں مداخلت نہیں کرتے تھے ان کی زندگی میں، تو پھر یہ لوگ جو ہے اس وقت بھی جو ہے مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس مداخلت کے بغیر خاتون جو ہے پابندی کر رہی ہے۔ جسے بھائی یعنی پردہ جو ہے وہ موت سے پہلے بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے۔ جی صاحب بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اور اس میں چونکہ وہ بار بار اس بات پہ احتجاج کر رہے تھے کہ ساری زندگی تو ایسا نہیں کیا، ساری زندگی تو مل کے کھاتے رہے، اور اب کیوں پردہ کرے، تو اس کے اگر تھوڑا سا اس کی وضاحت فرما دے تو امید ہے کہ ان کی الجھن ختم ہو جائے۔ جی صاحب بھائی، تو وہی بات صاحب بھائی، ہم جو یہ بات بتا رہے تھے کہ خاتون جو ہے کسی یعنی اس کے جیٹھ یا دیور کی طرف سے پابندی کی جو ہے وہ محتاج نہیں رہتی، بلکہ خود جو ہے احکام شریعت کی پابندی وہ کرتی ہے۔ اسی لیے اس کے اوپر آ کر جو ہے یعنی وہ موصوف کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ افراد آ کر کیوں اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تو ہم یہی بتا رہے ہیں کہ کسی اور کی مداخلت کے بغیر ہی خاتون جو ہے پابندی کرتی ہے، اور جو رشتہ دار ہیں وہ آ کر اس میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور قاسم بھائی کے سوال کے تشہد میں شہادت کی انگلی کب اٹھانی چاہیے؟ یہ صاحب یہاں پر اس بات کی وضاحت ہم کر دیں کہ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عمل سے جو ہے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے تشہد کے اندر انگلی سے اشارہ فرمایا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب دوسری بات جو ہے، اسے علماء نے جو ہے نماز کے احکام میں مستحب کا درجہ دیا ہے، یعنی لوگ پریشان نہ ہو جائیں کہ بھی انگلی سے میں نے اشارہ نہیں کیا، کب کیا، شروع میں کیا، آخر میں کیا، بلکہ اگر بھول ہی گیا تو اس سے پریشان نہ ہو کہ بھی نماز میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کا درجہ مستحب کا ہوتا ہے۔ اب آتی ہے تیسری بات کہ پیارے نبی سے جو ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام نے جو روایت یا حدیث پیش کی ہے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ پیارے نبی نے آخر تشہد میں جو ہے انگلی سے اشارہ کیا، یدعو بہا، کہ اس انگلی کے اشارے کے ذریعے آپ دعا کرتے تھے۔ اب انگلی سے اشارہ کیا، انگلی کو حرکت دی اور اس اشارے سے آپ نے دعا کی۔ اس کی تشریح میں علماء نے اس کو الگ الگ طریقے سے اس حدیث کو سمجھا۔ تو اب بعض علماء نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام جب کبھی آتا ہے تو پورے تشہد کے اندر تو انگلی سے اشارہ کیا جائے، تو ایک قول تو یہ ہے، ایک قول تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے صاحب بھائی کہ جب کلمہ آتا ہے اشہد ان لا الہ، یعنی کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو اس موقع پر ایک اللہ ہونے کے ثبوت کے طور پہ انگلی سے ایک دفعہ اشارہ کیا جائے وہ کافی ہے۔ تو اس میں جو ہے 2-3 اقوال علماء کے پائے جاتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ جبکہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو کلمے میں لا الہ کے وقت انگلی اٹھائیں، یعنی انگلی جو اٹھا کر اشارہ ایک دفعہ کرے، پھر اس کے بعد اللہ کا نام آتا ہے انگلی اٹھی ہوئی رہے، پھر اپنی انگلی جو ہے چھوڑ دیں۔ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ آخر تک آپ انگلی اٹھا کے رکھیں، بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ کا نام جب کبھی آتا ہے انگلی سے اشارہ کریں۔ یہ تمام اقوال جو ہے جو علماء نے تحقیقات پیش کی، سب جو ہے احادیث کی روشنی میں علماء نے تحقیق پیش کی ہے۔ ان میں سے کسی پر بھی آپ عمل کریں گے اس پر آپ کو ثواب ملے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیر مولانا۔ اور قاسم صاحب چونکہ ان کی الجھن یہ تھی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دینے کا مرحلہ آئے تو وہاں پر انگلی اٹھائیں، اس کے بعد نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت نہیں اٹھانی،
جب محمد رسول اللہ کی گواہی دینی ہو تو اس وقت اٹھائیں. اس الجھن کو ذرا مولانا. جی صاحب بھائی بالکل جو ہے اس کی وضاحت ہو سکتی ہے. اور پتہ نہیں صاحب بھائی کہ کس مولوی صاحب نے یا کس شخص نے جو ہے یہ بات بتائی کہ محمد الرسول اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے. تو ایسا کوئی ذکر کسی عالم نے، فقیہ نے، محدث نے، محقق نے پیش کی ہو، ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی ہے. جو بھی بات ہم نے سنی جب اللہ کا نام آتا ہے یا پھر اللہ کے نام کا ذکر آتا ہے یا پھر اللہ کی توحید کا جب ذکر آتا ہے تب انگلی اٹھائی جائے، انگلی سے اشارہ کیا جائے، ورنہ محمد الرسول اللہ پہ اٹھایا جائے مجھے نہیں پتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے اندر بھی آخر میں رسول کے بعد اللہ کا نام آتا ہے، اس وقت کے بارے میں لوگوں نے کہا ہوگا. لیکن محمد الرسول اللہ پہ تو کسی نے کہا ہو، یعنی پیارے نبی کی نبوت کے ثبوت کے وقت جو ہے انگلی اٹھائی جائے، تو اس کا کوئی جو ہے ذکر احادیث میں ہمیں نہیں ملتا ہے. لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ شروع سے آخر تک انگلی کو حرکت دی جائے تو شاید اس کا مطلب یہ بھی نکالا ہوگا. لیکن نبوت کے ذکر کے وقت انگلی اٹھائی جائے اس کا ذکر ہم نے کہیں نہیں پڑھا ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ. میں تھوڑی سی بات اور آگے نکل آئی، اور وہ یہ کہ کیا شہادت کی انگلی اٹھانا، جب اس کو کہتے ہی شہادت کی انگلی ہے تو شہادت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور خدا کے نہ ہونے کی، اور شہادت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے رسول ہونے کی. تو اس لیے دونوں شہادتوں میں وہ کہتے ہیں کہ انگلی اٹھانی چاہیے، کہ یہ انگشت شہادت کہلاتی اس لیے ہے کہ انگلی اٹھانے کا تعلق وہ اس گواہی سے ہے جو اللہ کے ہونے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کے شریک کے نہ ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہے. جی صاحب بھائی بارک اللہ فیکم. مولانا دوسرا سوال تھا قاسم صاحب کا کہ سجدہ سہو میں جو دو طریقے عام طور پہ رائج ہیں، ایک بر صغیر میں اور ایک یہاں پر، ان کی وضاحت کر دیں کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے یا دونوں صحیح ہیں یا کیا کریں؟ یہ صاحب بہت آسان ہے. اور پہلی بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ جو ہے نماز میں کوئی کوتاہی ہو تو اس کی تکمیل کی جائے، یا پھر نماز میں کسی عمل کا جو ہے جو نماز کے اعمال ہیں، احکام ہیں، ان میں اضافہ ہو جائے. تو اگر کوئی غلطی سے کر لیتا ہے تو پھر اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو جو ہے وہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں کوتاہی کی ہے اور اس کے بعد اس نے جو ہے اس کوتاہی کو دور کر کے آخر میں دونوں سجدے کر لیے تو پھر وہ جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے سلام پھیر لیے، سلام پھیرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ بھی 5 رکعت اس نے نماز پڑھ لی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام اس نے پھیر دیا، تو پھر اس کے سجدے سلام پھیرنے کے بعد ہوئے. اور جو سجدے سہو صاحب اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا درجہ صرف مستحب کا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں سلام سے پہلے سجدے سہو کروں گا یا کوئی کہتا ہے کہ سلام کے بعد کروں گا، اس کا درجہ مستحب کا ہے. اس سے بڑھ کر اس کی یعنی اس کے بارے میں زیادہ الجھن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں رہتی. اب لیکن یہاں پر جو بات تردد کرنے کی ہے وہ ہے صاحب بھائی کہ 2 دفعہ سلام پھیرنے کا یعنی 2 الگ الگ اوقات میں، تو اس کے بارے میں علماء کی جو مستند تحقیق یہی ہے کہ تشہد کے آخر میں آپ جب سلام سجدے سہو کر کے سلام پھیرتے ہیں تو آپ نے تشہد پڑھا، پھر اس کے بعد 1 سلام پھیرا، اس کے بعد پھر تشہد پڑھا، پھر آپ نے 2 سلام پھیرے. تو یہ طریقہ تھوڑا سا جو ہے نیا ہے، یعنی احادیث میں نہیں ملتا ہے. احادیث جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے یا تو آپ ایک سلام ہوتا ہے، آخر 1 سلام سے مراد جو دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں تو سلام سے پہلے آپ سجدے سہو کریں یا سلام کے بعد کریں. لیکن اس طرح جو ہے 2 الگ الگ اوقات میں یعنی تشہد کے دوران سلام پھیرے، اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرے، اس بات کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے. اسی لیے آپ سجدے سہو کریں یا تو سلام سے پہلے یا سلام کے بعد. اس طرح 2 الگ الگ اوقات میں سلام پھیرنے کا طریقہ، آپ اس عادت کو چھوڑ دیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اگر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں تو سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر انہیں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا بس اس وقت پھر سلام کریں گے؟ جس صاحب اس وقت اٹھ جانا کافی ہو جائے گا. صرف یعنی سجدے سہو کے یعنی سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کر لیا، اس کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں. لیکن اس میں بعض علماء نے نماز کی تکمیل کے لیے سلام پھیرنے کو احکام میں شامل کیا. اسی لیے آپ دوبارہ تشہد نہ پڑھیں لیکن سلام پھیر کے اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہو، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ تحلیلها التسلیم، اس کی پابندی کرتے ہیں. سلام پھیر کے اٹھیں تو اس میں اطمینان رہتا ہے. جزاک اللہ خیر. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. سوری، یہ میری غلطی سے لائن کٹ گئی ہے. اگر
ابھی آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر ہم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کہیں اور طرف رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ کال آ گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ خوش آمدید. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز جب ہم پڑھ لیتے نا تو کبھی کبھار فجر پڑھ کر اور عطر پڑھ لیے تو نماز ہوئیں گی؟ تو نماز کیا؟ نماز عشاء کی نماز ہے. ہاں اس کے فرض پڑھ لیے، وطر پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کی نماز ہوگی، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں ہاں یہ نماز. ہاں اچھی بات ہے. اور اگر وہ نہ کرے پھر آپ کیا کرتی کیا ہیں؟ نہیں کبھی کبھار یعنی ہوتا ہے ایسا. نہیں کبھی کبھار آپ جو یہ ایسا کرتی ہے تو عام طور پہ کیا کرتی ہیں؟ عام طور پہ جیسے ابھی نماز پڑھ رہی میں، فجر پڑھ لی، یہ فرض پڑھ لیے، اب عشاء پڑھ رہی ہوں تو کچھ طبیعت کی وجہ سے میں بولتی کہ رہنے دے، بعد میں سنت پڑھ لوں گی، نفل پڑھ لوں گی. اچھا. اور یہ سوال ہے. انشاءاللہ ضرور آئے. اور کوئی سوال ہے محترمہ؟ دوسرا سوال ہے جی. دوسرا سوال ہے جب عورت کی میت ہوتی اور ان کو دفنائی جاتا جی تو دفنائی جاتا کبھی وہ بولتے ہیں کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد عورت ذات کو دفناؤ، کوئی بولتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دفناؤ. اچھا تو اس کے بعد اس کو رکھنے کے بعد میت ہو جاتی، لوگ چلے جاتے تو کتنے دیر کے بعد عذاب شروع ہوتا وہ میت پہ؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اچھا وہ بھی بات برابر ہے، محفوظ رکھے. اور اچھا کوئی درندہ قبر میں سے نکالتا ہے اور کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہے تو وہ میت کو پھر سے ڈبل عذاب ہوئے گا؟ اچھی بات ہے. میں بولنا نہیں چاہتی کسی کا نام، مگر یہ میں نے سن کر میرے کو خود کو اتنا یہ ہو گیا، میں بولی ایسے بھی لوگ دنیا میں اللہ نے رکھا ہے، استغفر اللہ. تو وہ میں پوچھنا چاہتی کیا پھر سے ڈبل عذاب ہوئے گا اس میت کو؟ یعنی کسی درندے نے میت کو نکال لیا، اب دوبارہ تدفین کی جا رہی ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ جو تدفین کے موقع پہ کوئی عذاب ہوتا ہے اب ان کو چونکہ دوبارہ دفن کر رہے ہیں تو اس لیے پھر وہ عذاب دوبارہ ہوگا؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے؟ ہاں یہ سوال ہے. انشاءاللہ جب بھی جواب آئے گا باری آنے پہ. بہت شکریہ آپ کا محترمہ. بہت شکریہ. اوکے خدا حافظ. اللہ حافظ. جی مولانا اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اور وسیم تبسم صاحب پوچھ رہے تھے کہ اپنے کسی دوست کو کسی تیسرے شخص کے بارے میں وہ متنبع کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کچھ کسی ڈیل کر رہے ہیں یا ان سے متعلق ہیں، تو ایسے میں یہ جو تنبیہ ہوگی ان کی خامی، کوتاہی، غلطی یا بری عادت کا بتانا، یہ غیبت شمار ہوگا یا نہیں؟ جی صاحب اس طرح کہنا جو ہے یہ غیبت تو ہے، لیکن کیا کون سی غیبت ہے جس کی اجازت ہے؟ تو قرآن مجید سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی اور کی یا کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. یہ آیت ہے اور دیگر احادیث جن میں بتایا جاتا ہے کہ غیبت سے منع کیا گیا، تو علماء نے غیبت کو گناہ کبیرہ کے طور پر شمار کیا ہے اور اسے حقوق العباد میں کوتاہی کے طور پہ قرار دیا ہے کہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنا پڑے گا اور جس کی غیبت کی گئی وہ بھی معاف کرنا پڑے گا. لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ غیبت کے سلسلے میں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جیسے آپ کو کسی مقام کا انچارج، سپروائزر، ذمہ دار بتایا گیا، آپ کے ماتحت جو شخص کام کر رہا ہے اس کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر جو اوپر جو نگران ہے تو اس کو بتانا پڑتا ہے تاکہ کام صحیح طریقے سے چلتا رہے. اب اس کے بعد دوسری بات کہ معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، برتاؤ کرنا چاہتا ہے، لین دین کرنا چاہتا ہے، تجارت یا مالی معاملات یا پھر نکاح کا معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ، تو آپ جو ہے اگر وہ شخص آپ کو آ کے پوچھتا ہے
تو آپ اس کو مشورہ دیں، صحیح صحیح بتائیں، یا پھر اس بات کا امکان ہے کہ وہ شخص اس کے ساتھ برتاؤ کر کے نقصان میں پڑ جائے گا، ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ صاحب بھائی نے واضح کیا کہ ہر ایک شخص کے بارے میں آپ بولتے رہیں کہ کسی نہ کسی سے سابقہ پڑتا رہے گا، تو یہ طریقہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی آ کے آپ سے مشورہ کرتا ہے آپ بتائیے، اور کوئی شخص ڈیلنگ کرتا ہے اور آپ جو مشورہ دے رہے ہیں اس میں آپ سچے ہیں اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن پوچھے تو آپ جو ہے الزام یا تہمت یا پھر غلط غیبت کے بارے میں تو آپ کا محاسبہ نہیں ہوگا، اس بات پہ آپ کو اطمینان اگر ہے، ایسی صورت میں جو ہے آپ ایسے لوگوں کو مشورہ دینے میں اور ایسے شخص کے بارے میں متنبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر۔ مولانا اس میں ایک ہی نقطہ کہہ لیں، تھوڑا سا جی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی بیان کر دیا جائے۔ جی صاحب بھائی، اب یہ کہ دلیل آپ کے اس جواب کی دلیل میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ اس کو زیادہ اطمینان ہو جائے گا سننے والے یا سامعین کے لیے۔ بالکل صاحب بھائی، غیبت کا لفظ جو آیا ہے نا، یہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرنا اور اس بارے میں ایسی بات کرنا جو کہ اسے ناپسند ہو، یہ غیبت ہوتی ہے۔ اور بہت سی باتیں انسانوں میں، ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا ان سے آگاہ ہو یا اس کا ذکر کیا جائے، یہ بالکل فطری بات ہے۔ اور اس لیے اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ اس کی حفاظت کی جائے اور دوسروں کی برائیاں بیان نہ کی جائیں۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی برائی کو بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور جائز کی مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے، کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، یہ جائز میں آ جاتا ہے۔ اور کہیں غیبت کرنا فرض ہو جاتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال آپ کو ہماری جتنی احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جتنی احادیث، ہمیں سیاہ ستہ ہوں، دوسری احادیث کی کتابیں، جن میں جتنی ہزاروں کی تعداد میں جو احادیث موجود ہیں، ان کے جتنے بھی راوی ہیں ان تمام راویوں کے بارے میں غیبتیں کر کے ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، خوبیاں بھی بیان کر دی گئی اور جتنی خامیوں والے راوی ان کو نکال کے ایک طرف کر دیا گیا۔ اگر وہ غیبت نہ کی جاتی تو وہ ساری ان کی روایتیں ہمارے پاس وہ صحیح کا درجہ رکھے ہوتی اور ہم بیٹھے ہوتے پریشان ہوتے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا کیا کہ ادھر یہ کر رہے ہیں ادھر یہ کر رہے ہیں۔ تو تقریباً 18 جلدوں میں ایک کتاب صرف راویوں کی حیاتیں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں، ان کی خامیوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے جرائم، وہ جھوٹا ہے، کمزور ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ساری کمزوریاں ہم نے لکھی ہوئی ہیں۔ انہی کی بنیاد پر تو ہم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں، کسی شخصیت کے بارے میں نہیں ہوا، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے تقاریر، ان کو محفوظ کر دیا ہے مستند اور ٹھوس ذرائع سے۔ اور اس میں ٹھوس ذریعہ یہی ہے کہ ہم نے ہر ایک کی بات نہیں مانی، بلکہ اس کہنے والے کے بارے میں تحقیق کی کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اور اس کے بعد اس کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے آپ کے سامنے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فرد آتا ہے اور کہتے ہیں جی آپ مجھے میرے حق میں گواہی دے دیں کہ میں یہ سیٹ جیتنے کا حقدار ہوں، میں اسمبلی میں پہنچنے کا حقدار ہوں، آپ اس کی گواہی دے دیں، تو آپ کو پتا ہونا، آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ جھوٹا ہے، سچا ہے، بے ایمان ہے، ایماندار ہے، کیسا ہے، اس کے بارے میں جس سے آپ پوچھیں گے اس کے اوپر یہ لازمی ہوگا۔ اگر وہ جانتا ہے کہ یار اس میں یہ خامیاں موجود ہیں تو اس کے بارے میں بتانا یہ لازمی اور فرض ہوگا، ورنہ وہ گناہگار ہوگا وہ فرد۔ ایسا نہیں کہ جی ہم نے تو آیا تھا میں نے اس کو دے دیا آخر میں آپ کا گلا پکڑا جائے گا کہ آپ نے جھوٹی گواہی کیوں دی، آپ نے ایک ووٹ غلط آدمی کو ووٹ کیوں دیا۔ یہ سارے مراحل جو ہے نا، یہ ساری زندگی اسی ایک غیبت سے متعلق ہے، اور اس میں نے کہا کہ ذرا کچھ کم از کم نقاط کی شکل میں بات آ جائے۔ جی صاحب بھائی، بے شک امت کی اصلاح اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے جو ہے بہت ہی اہم نکات تھے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ امت جو ہے یا بلکہ افراد امت استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر مولانا۔ اور زکریا صاحب کا سوال لے لیتے ہیں، اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت قال لا تخافا انی معکما، جی اسمع و ارا، جی تو اس کی وضاحت تفسیر پوچھنا چاہ رہے تھے۔ یہ صاحب آپ نے موصوف کے سامنے اشارہ دے دیا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تو یہاں پر جو ہے
اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے جو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ معذرت کی کہ میں فرعون جیسے سرکش، مغرور اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ظالم اس بادشاہ کے سامنے جا کر میں اکیلا دعوت کا کام یعنی دعوت کیسے پیش کروں گا کہ تم خدا نہیں بلکہ تم ایک عام بندے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارا میرا سب کا رب ہے، سچا معبود ہے، اتنی بڑی دعوت اس کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا بھی جو ہے فرعون کر رہا تھا کہ ان کا قتل کس طرح کیا جائے۔ ان تمام صورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میں نہیں جا سکتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو اکیلا نہیں بھیجیں گے بلکہ تمہارے ساتھ تمہارے بھائی جو ہے ہارون ان کو بھی جو ہے نبوت سے نواز کر تمہارے ساتھ بھیجیں گے، تم دونوں جاؤ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا اننی معکما کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم دونوں کے ساتھ رہے گا، اسمع و ارا، جو کچھ تم دونوں کہو گے اور جو کچھ تم کرو گے تم کو فرعون کی طرف سے جو بات جواب ملے گا ان سب کو اللہ تعالیٰ سنتا رہے گا، جانتا رہے گا اور تحفظ کا انتظام کرے گا۔ تو یہ باتیں صحیح اس آیت کی تفسیر سے جو ہے واضح ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، کیا یہ حدیث ہے یا جملہ؟ جی صاحب بھائی، بے شک دین اسلام نے پاکی صفائی کا بہت ہی خیال رکھا ہے، اور خود قرآن مجید بھی واضح کر رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت 222 کے اندر واضح کیا گیا کہ بے شک اللہ رب العالمین کثرت سے توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی قرآن کی آیت، اور حدیث میں جو لفظ ہے الطہور و شطر الایمان کہ پاکی صفائی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو شطر یہ ایک حصہ، کنارہ یا آدھا، یہ سب کے سب جو ہے معنی اس شطر کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ بے شک صحیح حدیث ہے، اور پیارے نبی نے جو ہے یہ بات فرمائی الطہور و شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور اس حدیث کو علماء جو ہے بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کے اندر پاکی صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اسی طرح بہت ساری جو فضیلتیں اس ایک حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس بڑی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ پاکی صفائی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جی یہ حدیث بالکل صحیح ہے جی صاحب بھائی۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور ہماری بہن کا سوال تھا کہ عشاء کی نماز میں اگر فرض ادا کر لیے اور وتر پڑھ لیے، سنتیں نہیں پڑھی، تو کیا اس طرح جائز ہے؟ یہ صاحب ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شک جو عشاء کی جو فرض نماز ہے وہ تو فرض ہے، اس میں تو کچھ یعنی ذرا برابر چھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اب آتی ہے بات وتر کی، فرض کے بعد درجہ آتا ہے وتر کا، اور وتر کے اندر بھی جو ہے کئی درجے ہیں، یا تو صرف 1 رکعت پڑھے ہیں یا پھر 3 رکعت پڑھے ہیں، اور اس کے بعد آتی ہے بات سنت جو ہے سنت موقدہ۔ تو یہاں پر بہن صاحبہ اگر جو سنت موقدہ ہے عشاء کے بعد والی 2 رکعت اگر کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے کسی وجہ سے چھوڑ کر صرف وتر کی نماز پڑھ لیتی ہیں تو انشاءاللہ یہ جو عشاء کی نماز ہے اپنی جگہ بالکل صحیح ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی سنت کے چھوٹ جانے پر یا بلکہ وتر بھی چھوٹ جائے تب بھی عشاء کی جو فرض نماز وہ صحیح ہوگی، لیکن جو وتر کی نماز ہے اس کو نہ چھوڑے، پابندی سے ادا کریں، اور سنت کبھی کبھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت چھوڑنے کی عادت نہ ڈالے، کیونکہ پیارے نبی نے ہمیشہ سنت کی پابندی کی سوائے جو ہے سفر کے، اور آپ نے ان مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی جو ہر دن جو ہے جو سنت موقدہ کی نمازیں ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بہن صاحبہ اگر سنت کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ کبھی انسان بھولتا ہے، سفر پہ تھکاوٹ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس کی وجہ سے سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو الجھن کا شکار نہ ہو، بلکہ یعنی آج چھوٹ گئی، کل تو پڑھ چکے تھے ہم لوگ، انشاءاللہ پھر آنے والا کل پڑھیں گے جو کل آئے گا دوبارہ، تو اس طرح کبھی کبھی چھوٹ جائے تو یعنی پریشان ہو، غمگین نہ ہو، انشاءاللہ دوسرے دن سے پھر پابندی کر سکتے ہیں جسے بھائی باذن اللہ تعالی۔ اور اگر وہ فرض پڑھتے ہیں اور ایک وتر پڑھ کے سو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر رات میں اٹھیں اور پھر اس وقت انہوں نے سنتیں پڑھ لی، تو یہ انہوں نے گویا کہ عمل کیا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل پر۔ وہ اسی طرح کیا کرتے تھے، وہ روزانہ ہی فرض پڑھتے تھے، سنتیں نہیں پڑھتے تھے، ایک وتر پڑھتے تھے، سو جاتے تھے، پھر رات میں اٹھتے تھے، پھر وہ سنتیں بھی ادا کر لے، اور جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ پڑھتے۔ یہ ان ایک اکلوتے صحابی ہیں جن کے بارے میں آیا کہ وہ روزانہ اس طرح کیا کرتے تھے، اور وہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جی سر بھائی۔
جزاکم اللہ خیرن. اور میت کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کچھ پہلی بات تو یہ پوچھی گئی کہ کیا یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ عورت کی میت کو عشاء کے بعد دفنایا جائے یا فجر کے بعد دفنایا جائے, اس کے لیے تعین کر دینا کہ فلاں وقت ہی عورت کو دفنایا جائے اندھیرے میں, یعنی اشارہ اس طرح ملتا ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا اگر میت کو سپرد خاک کیا جاتا ہے تو فوراً اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے, اور عذاب بس اس کے آنا ہی گویا کہ وہاں فرشتے کوڑے لے کے بیٹھے ہوئے اور ادھر آؤ جی آ کے تڑاک سے شروع ہو گئے. اور اگر کسی میت کو کسی درندے نے قبر سے باہر نکال دیا, اب اس کی دوبارہ تدفین کی جا رہی ہے, تو پھر وہی عمل تو ان کے ساتھ دہرایا جائے گا. اس طرح کا ان کا تصور یا ان کا خیال تھا یا ان کی معلومات تھیں, اس کی وضاحت فرما دیجیے مولانا. جی صاحب, سب سے پہلی بات جو آتی ہے کہ تدفین کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں جو ہے پیارے نبی جو واضح فرماتے ہیں اسرعوا بالجنازہ, کہ جنازے کی جو تکمیل جو ہوتی ہے کارروائی تدفین کی اس بارے میں جلدی کرو. یعنی جلدی کرنے کا مطلب بہت دیر تک میت کو اپنے گھر پر رکھ کر مت بیٹھ جاؤ, تو جنازے کی تدفین میت کی تدفین کے سلسلے میں جلدی کی جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, گھر والوں کے لیے تکلیف ہے, لوگوں کے لیے تکلیف ہے, اور میت کی بے حرمتی ہوتی ہے, اور جو امانت ہے جو قبر وہاں پہ جو مٹی سے نکلی ہے جو انسان کا جسم ہے مٹی میں جلدی پہنچایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے جسم سڑ جانے کا, پھٹ جانے کا اور پھر بدبو آنے کا, بیماری پھیلنے کا اندیشہ رہتا, کئی باتیں, اسی لیے جلدی کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے, تو اس میں تاخیر نہ کریں. یہ ہو گئی پہلی بات. اور جہاں تک دن یا رات کی بات ہے صاحبہ, اس میں مرد یا عورت کی کوئی تحدید نہیں ہے, جب کبھی موقع ملے فوراً کریں, رات کا انتظار نہ کریں. بے شک یہ بات ہمیں ملتی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, وہ ماشاءاللہ شرم و حیا میں بہت بڑی جو ہے وہ ماشاءاللہ یعنی ان کے پاس بہت بڑا نمونہ تھا. تو ان کی ایک وصیت تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ان کا جو ڈولا اٹھایا جائے گا تو اس کے اوپر چادر ڈالی جائے تاکہ میت کے جسم کے نشیب و فراز بالکل ان کا احساس کسی کو نہ ہو اور کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ میت مرد کی ہے یا عورت کی ہے, اور اسی طرح جو ہے رات میں لے جایا جائے. تو یہ ان کی وصیت تھی. تو اس وصیت کے مطابق اگر عمل کیا جائے اور تاخیر نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی عورت یا کسی خاتون کی میت اگر دن میں دفن کی جاتی ہے, اس کی تدفین ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بات تو ہوگی صاحب بھائی رات و دن کے سلسلے میں. اور جہاں تک محاسبے کی بات ہے صاحب بھائی, جیسے ہی تدفین عمل میں آتی ہے اس کے بعد جو ہے جو حدیث کے اندر جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب میت شخص کی روح جو ہے وہ نکالی جاتی ہے, اگر وہ مسلمان ہے اور نیک ہے اس کو بھی جو ہے فرشتے لے کے جاتے ہیں, لیکن جنت کا کفن ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی روح کو جو ہے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس روح سے جو خوش رہتا ہے تو دوبارہ اسے جو ہے واپس اس کی خبر کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اور اگر وہ میت بری ہے, برے شخص کی اگر وہ روح ہے تو اسے آسمان کی طرف سے لے جایا جاتا ہے, لیکن جہنم کا یعنی گندا کفن اسے لپیٹا جاتا ہے. فرشتے اسے گندے کفن میں لپیٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں نفرت اور ناراضگی ظاہر کی جاتی ہے, پھر اسے اس کی قبر کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے, کیا وقت ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ آخرت کے مرحلے کی بات ہے. لیکن یہ بات ہے صاحب بھائی کہ تدفین کے بعد بعض صحابہ کرام یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ تم لوگ اتنی دیر تک میری قبر کے پاس رہ کر دعائیں کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اور اس کی جلد اتار کے گوشت کاٹ کے تقسیم کرنے میں وقت لگتا ہے, یعنی آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک کا وقفہ جو ہے, اتنی دیر تک تم لوگ میری قبر کے پاس رہ کر میرے حق میں ثابت قدمی کی دعا کرنا. تو مطلب یہ ہوا کہ اور پیارے نبی خود واضح فرماتے ہیں کہ سلوا لاخیکم التثبیت فانہ الآن یسأل. تدفین کے بعد پیارے نبی صحابہ کرام کو تاکید کرتے ہیں کہ اب تم لوگوں کے بھائی سے محاسبہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے جو سوالات ہونے والے اس کے سامنے ان سوالات کے صحیح جوابات میں اس کو ثابت قدم ہونے کے لیے دعا کرتے رہو. تو اس طرح سے بھائی یعنی محاسبہ کب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, لیکن ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ تدفین مکمل ہونے کے بعد میت کے حق میں ثابت قدمی کی دعا کرے, رحمت و مغفرت کی دعا کرے, سوالات کے صحیح جوابات دینے کے لیے دعا کرے, اور جنت کو جو خبر ہے اسے جنت کی کیاری بنانے کے لیے دعا کرے, جہنم کا گڑھا نہ بنانے کے لیے دعا کر کے وہاں سے فارغ ہو. تو یہ تو ہوگی صاحب بھائی دوسری بات. اور تیسرا حصہ جو ہے, اگر کسی میت کو درندے نے باہر نکال دیا مثال کے طور پہ, اس میں
اگر کسی جو تدفین کا کام انجام دینے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کوتاہی ہوئی تو وہ گنہگار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ امانت داری ان کے ذمہ ہوتی ہے کہ میت کی حفاظت کی جائے اور اسے اس طرح احتیاط سے تدفین کی جائے کہ میت کو نہ کوئی انسان نہ جانور کوئی بھی جو ہے، یہاں تک کہ اگر پانی بھی آ جائے بارش وغیرہ ہو تو میت ظاہر نہ ہو، اور اگر میت ظاہر ہوتی کسی وجہ سے تو اسے فوراً اسے جو ہے مٹی ڈال کر اس کی حفاظت کی جائے۔ تمام ذمہ داریاں امت کے اوپر عائد ہوتی، یہ فرض کفایہ ہے، اس میں کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن تمام احتیاط کرنے کے باوجود اگر کسی درندے نے میت کو باہر نکالا، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو جو ہے دفن کیا گیا، تو اس کے اندر جو ہے اس کا محاسبہ ایک بار ہوگا، 2 بار ہوگا، کتنی بار ہوگا، ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور جو نیک جو مسلمان اس کی روح اگر ہے تو اس کے بارے میں تو جنت میں یعنی قبر میں آرام ہوگا، لیکن جو برا شخص ہے اس کے ساتھ عذاب کتنا ہوگا، اس کی برائی کے اوپر یہ معاملہ موقوف رہتا ہے کہ برائی زیادہ ہے، بڑی ہے، قابل معافی نہیں ہے، اس نے معافی نہیں مانگی یا اس کی طرف سے لوگوں نے دعا نہیں کی، دعا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر سزا جو ہے زیادہ ہوگی، سزا یعنی بار بار ہوتی رہے گی اور بہت لمبی مدت تک ہوتی رہے گی، ورنہ گناہ تھوڑے تھے اور اللہ نے معاف کر دیا، یا پھر وہ گناہ معافی کے قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، یا لوگوں نے دعا نہیں کی مثلا، تو پھر سزا جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ کب تک کتنی جاری رہے گی اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اب ہم آتے ہیں SMS کے سوالوں کی طرف۔ محمد ذوالقرنین صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رزق عورت اور اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ جس ہے بھائی اس جملے کے بارے میں موصوف متردد کیوں ہے؟ یعنی یہ الفاظ، اس طرح کے الفاظ تو یعنی پیارے نبی نے نہیں بتائے کہ بیوی، بچے، روزی، رزق مثلا، لیکن جو بات ہمارے سامنے بتائی گئی وہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام جو ہے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی کی شکل میں آ کر پیارے نبی کے سوالات کے یعنی خود سوال کرتے ہیں، اور جو ہے پیارے نبی جب جواب دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے اچھا بالکل صحیح جواب دیا، تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ مجھے بتائیے۔ تب پیارے نبی نے جو ایمان کے ارکان بتائے تو ان ارکان کے آخر میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تم کو چاہیے کہ ایمان رکھو تقدیر پر، چاہے بھلائی ہو یا پھر بھلائی نہ ہو، ہر حالت میں تقدیر پر ایمان رکھو، یعنی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی ہوگی یا بھلائی نہیں ہوگی، ان تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ایسے بھائی اس حدیث کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے کہ تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے اندر انسان کی جو عمر ہے اور انسان کو ملنے والی بیوی، انسان کو ہونے والے بچے، انسان کو حاصل ہونے والی روزی، اور انسان جو ہے کب تک زندہ رہے گا، کب فوت ہوگا، کہاں پہ اس کی خبر ہوگی، تو ان تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے ہے۔ لیکن صاحبہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں۔ کوئی بھی بندہ اس طرح نہیں کرتا ہے، بلکہ رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور شادی کرنے کے لیے لڑکی کو تلاش کرتا ہے، اور بہتر سے بہتر لڑکی سے نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد نکاح جو ہے یہ شادی کا یعنی اولاد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، ان تمام اسباب کو اپناتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسے جو ہے بیوی اور روزی اور بچے وغیرہ یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ خاموش بیٹھ جاؤ، ورنہ سے یہی ہوگا، ہر شخص یہی کہے گا کہ بھئی مجھے خود بخود اولاد ہو جائے، کیونکہ ہم سب تو آدم کی طرح تو نہیں کہ آدم تو اکیلے تھے، خود بخود جو ہے ان کے جسم سے جو ہوا نکل کر آ گئی، اور سب کی سب خواتین حضرت مریم کی طرح تو نہیں کہ بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو کہا گیا کہ وہ شادی کرے اور اولاد ہوگی اور محنت کرے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ فسعوا الی ذکر یعنی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کرو۔ ہر انسان کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روزی کے لیے محنت کرے، اس کے بعد روزی حاصل کرے، اور بخاری مسلم میں مقدام نامی صحابی سے مروی ہے کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان ان اسباب کو اپناتا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور کوئی بھی شخص تقدیر پہ ایمان تو رکھتا ہے، لیکن بغیر عمل کے نہیں بیٹھتا، اور بغیر عمل کے بیٹھنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جی صاحب بھائی
جزاکم اللہ خیرن. اور مولانا اگلا سوال لینے کے بجائے میں اسی موضوع کے حوالے سے, اس مسئلے کے حوالے سے, جی صاحب اصل میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ اس میں مزید وضاحت کریں. اچھا کیا کہ آپ نے خود جو ہے اس یعنی طریقے کو اپنا لیا. جی صاحب میں اس میں میری توجہ اس طرف جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں, بر صغیر میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ان سب ملکوں میں ایک رواج ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ ذرا مرد حضرات وہ زیادتیاں کرتے ہیں, ان کو دباؤ میں رکھتے ہیں. بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ کسی خاتون کی طرف سے زیادتی کی جا رہی ہو اپنے شوہر کے ساتھ. زیادہ تر زیادتیاں شوہروں کی طرف سے ہوتی ہیں یا مردوں کی طرف سے ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ. اب یہ جملہ جو کہا گیا کہ رزق جو ہے وہ تو عورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اولاد جو ہے وہ مرد کی وجہ سے, یہ کسی ایسے ظالم چودھری یا وڈیرے یا کسی ساہوکار یا زمیندار کی طرف سے آیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ, دولت, اس کے اولاد موجود ہے, لیکن اچانک بیچارہ مالی مسائل کے شکار ہو گیا. تو ان کا دیکھو یہ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ تمہاری نحوست کا نتیجہ ہے. تم جب سے آئی ہو یہ میری دولت کم ہوتی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے, اور یہ ہم مسلمانوں میں یہ بات ہے کہ اگر رزق میں کمی ہوگی تو اس کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے. اور یہ جو میرے اتنے بچے ہیں نا, یہ تو یہ مرد کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ میری اولاد ہے, یہ میرا کارنامہ ہے, وہ تمہارا کارنامہ ہے. یہ اس طرف جا رہا ہے یہ جملہ. اس لیے اسلام اس جملے سے بری ہے. اسلام اس چیز کو نہیں کہتا کہ فلاں کی ذمہ دار عورت ہے یا فلاں کے, دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں نہیں ہو سکتے. قسمت میں اگر اللہ تعالیٰ نے جو قسمت ہر ایک کی لکھی ہوئی ہے نا, اس کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے, اور بیماریوں کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے, اور کوتاہیوں کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے. کسی ایک صنف کو اس کا مقرر کر دینا یا اس کا یعنی اختیار دے دینا کیا اس کی وجہ سے, چونکہ یہ مرد ہے اس لیے اس کی ماشاء اللہ جی بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے, 18 بچے ہو گئے. اور چونکہ یہ عورت ہے اس لیے جتنی مشکلات آ رہی ہیں, مالی مسائل آ رہے ہیں, قرضہ چڑھتا جا رہا ہے, مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, اور آج ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, اس کی ساری کی ساری ذمہ داری یہ خاتون ہے. یہ غیر اسلامی تصور ہے, ظالمانہ تصور ہے. اس تصور کو اپنانے والے, اس تصور پر یقین رکھنے والے, اس تصور کو عام کرنے والے سبھی افراد قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے, اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ مبارک قول, حدیث, قرآن پاک کی یہ آیت تم کس قرآن سے لے کے آئے ہو اور کس حدیث سے لے کے آئے ہو, اور کس مولانا نے تم کو بتایا تھا, تاکہ وہ سب کے سب لائن حاضر ہو جائیں اور ان سے پھر پوچھا جائے کہ یہ تم نے کون سا دین دیا تھا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں دین ہمیں سیکھنا ہے تو قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ, ان دونوں میں نہ ملے تو پھر اس کے بعد اگلے مراحل شروع ہوتے ہیں. نہ یہ کہ جو مولانا نے کہہ دیا, یہ مولانا فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, یہ کسی حضرات کا فرمایا ہوا نہیں ہے, یہ کسی جاہل کا قول, کسی ظالم کا قول ہے. اس سے بچنا چاہیے. اس طرح سے ہم اپنے پروگرام کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں, اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہم وقتاً فوقتاً اپنے ساتھیوں کی, اپنے سامعین کی, خود اور ان سب سے پہلے خود اپنی توجہ سر مبذول کراتے ہیں کہ ہماری امت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ایک امت کا حصہ ہو, اس امت کے تصور کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. اس کو وہ تو جو انڈین ہے نا, وہ تو کشمیری ہے نا, وہ تو پاکستانی ہے نا, وہ تو بنگلہ دیشی ہے نا, وہ تو نیپالی ہے, یا وہ تو عربی ہے اور وہ غیر عربی ہے. یہ جو ساری تقسیمیں ہم نے کی ہوئی ہیں نا, ان کو صرف تعارف کی حد تک ہونا چاہیے. تعارف سے آگے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ آیا وہ کلمہ پڑھنے والا ہے, کلمہ گو ہے, وہ ہماری کلمہ گو نہیں ہے تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے, چاہے وہ ہمارے اپنے خونی رشتے میں ہی کیوں نہ شامل ہو. اس سے پھر ہم وہ تعلق ہم نہیں رکھ پائیں گے جو کہ ایک کلمہ گوز کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے, کہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں جوڑا ہی اس کلمے کی بنیاد پر ہے. جو کلمے سے شریک ہے کلمے میں, وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہمارا رشتہ دار ہے. جو نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بنیادی بات کو سمجھ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.